نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فارہبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41 اور 42۔ یہاں خطاب ہے بنی اسرائیل کو، کہا جا رہا ہے 40، 41 اور 42 تین آیتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یعقوب اور یوسف علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں شامل ہیں، اور ان کے جو برادران ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں شامل ہیں۔ بنی کے معنی ہوتے ہیں بیٹا، اسرائیل کا بیٹا ہے۔ اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کے بندے کے بیٹے۔ تو یہود و نصارہ کی جو نسبت ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی طرف ہے، کیونکہ انہی کی اولادوں میں یہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل کے انہی کی اولادوں میں ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ایک عزت دی تھی، اکرام دیا تھا، انہیں لوگوں کا امام بنایا تھا، پیشوا بنایا تھا، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس سے پہلو تہی کی، اور اللہ کے احکامات کے اوپر جس طرح انہیں عمل کرنا چاہیے تھا، لوگوں تک پہنچانا چاہیے تھا، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جو ہے بنی اسماعیل کی طرف کر دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں نا یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے، یہ سارے بنی اسرائیل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا۔ یہ اللہ کی نعمت تھی نا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو لوگوں کا امام بنایا، پیشوا بنایا، تو ان کے لیے تو بڑی عزت کی بات تھی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، ناقدری کی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد دلا رہا ہے، نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم کر کے بنی اسماعیل کی طرف آ گیا، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مبعوث فرمایا۔ عربوں کے اندر، مکے کے اندر، قریش میں، اور قریش کا جو بہترین قبیلہ ہے وہ بنو ہاشم ہے، یعنی عربوں میں سب سے اچھے، شرف والے یا عزت والے، جن کا دنیا بھر میں احترام تھا پورے عرب کے اندر، وہ قریش کے لوگ ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین عربوں میں سے بہترین قوم قریش میں سے منتخب کیا، قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا
تو یہودیوں نے مخالفت کی. جب مخالفت کی تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ اے بنی اسرائیل، پہلے میں نے یہ انعام تم پر کیا تھا، تم میں انبیاء آتے رہے، لیکن تم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی جو نعمت میں نے تم پر کی تھی. وَأَوْفِ بِعَهْدِي، اللہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو. وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، کتمان حق نہیں کریں گے، دین کو چھپائیں گے نہیں. لیکن انہوں نے اس وعدے کو، اس عہد کو چھوڑ دیا. اللہ کی کتاب سے پہلو تہی کی، پس کچھ ڈال دیا بنی اسرائیل نے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتا ہے کہ میرے عہد کو یاد کرو. اوفو بھی عہدی، مجھ سے جو تم نے عہد کیا تھا اسے پورا کرو. اوفو بھی عہدی، تو میں اپنے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرو. بنی اسرائیل پریشان تھے، گھبرا رہے تھے ایمان لانے سے کہ ہماری قوم مخالف ہو جائے گی اور ہماری جو عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے، یہ سب چھن جائے گا. ان کے بڑے بڑے علماء جان گئے تھے، پہچان گئے تھے کہ یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں جو اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں اپنی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں، تورات، انجیل کے اندر اس کے اوپر پورا اترتے ہیں. تو ایک واقعہ آتا ہے، مدینے میں یہودیوں کا مدرسہ تھا، اس کا نام تھا ابھی نام بھولا، اشرف المدارس یا کچھ ایسے نام تھا اس کا. نبی علیہ السلام ان کے مدرسے پہنچ گئے. وہاں سے ایک مولوی تھا. ہاں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے بڑے مولوی کو بلاؤ. ان کا بڑا مولوی آیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں آنے والے نبی کی، آپ اس کے اوپر پورا اترتے ہو. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لاتے؟ اس نے کہا کہ اگر میری قوم مان جائے گی تو میں بھی مان جاؤں گا، لیکن میں اپنی قوم سے الگ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں، جانتے تھے اللہ کے نبی ان کے لیے اجنبی نہیں تھے. قرآن میں آتا ہے نا کہ جب بنی اسرائیل نے جو مدینے میں آباد تھے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جب آپ ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یعلمونہ کما یعلمون ابناءہم، یہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچان گئے تھے جیسا کہ یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. مجھے بتائیں، اپنے بچے کو پہچاننے میں باپ کو کبھی غلط فہمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو ان کو بھی غلط فہمی نہیں تھی، جان گئے تھے، لیکن نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ وہ یہ کہتے تھے ہماری سعادت، ہماری سرداری، ہمارا یہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہے اپنی قوم کے وڈیرے ہیں، ہندی میں کہتے ہیں ٹھاکر ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی. مجھے بتاؤ، جب مولویوں کو ہر طرف سے چندے نذرانے ملے، مفت کا کھانا ملے، مفت کی رہائش ہو، تو وہ کب چاہے گا یہ عیاشی ختم ہو جائے؟ آپ دیکھیں، مولویوں کی عیاشی ہے نا، لوگ بجلی کا بل بھر کے مر گئے. یعنی ایک گھر کے اندر بجلی کا بل 20,000 30,000 بل آ رہا ہے، کہاں سے بھرے؟ مولوی کو فری بجلی ہے، کوئی بل نہیں آتا. مولوی کی جو رہائش ہے بالکل فری ہے، نہ جائیداد کا ٹیکس ہے، نہ پانی کا ٹیکس ہے، نہ گیس کا بل بھرنا ہے، نہ بجلی کا بل. تو اب وہ کیوں چاہے گا
کہ یہ اتنی سہولت جو مجھے دی گئی ہے یہ ختم ہو جائے، چھن جائے مجھ سے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو آگے اس کا بیان آتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور لے آؤ ایمان جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو کتاب تمہارے پاس ہے یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. ولا تکونوا اول کافر بھی، اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم اس کے اول کافر نہ بنو. یعنی جب تم تک یہ پہنچ گیا ہے تو تمہیں چاہیے سب سے پہلے آگے بڑھو، لیکن تم تو سب سے اول کافر بن رہے ہو، اس کے ماننے سے انکاری ہو. آگے فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو ثمن قلیل یعنی قلیل فائدے کے لیے، تھوڑے فائدے کے لیے، تھوڑی قیمت کے لیے، ولا تشتروا اس کو نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ اور تم خاص مجھے سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھیں بندہ دین فروش کیوں بنتا ہے؟ دین فروشی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. کوئی بندہ جو ہے دین کو فروش جب بھی کرے گا نا جب اس کا کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا کہ دین بیچنے والا ہمیشہ ایسا دین تیار کر کے بیچے گا جس کے خریدار بھی ہوں. تو وہ کیا کرتا ہے حق اور باطل میں تلویز ملا کر دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہودی مولوی یہ کہہ کر اللہ کی آیتوں کو بیچے گا کہ یہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، لاؤ مجھے چندہ نذرانہ تو کون دے گا؟ کون ایسا احمق ہے؟ اب لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلوانا آسان کام نہیں ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو لوگوں کے مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق، پسند کے مطابق حق اور باطل کو ملاتے تھے. حق اور باطل کو ملاتے تھے. کیسے ملاتے ہیں؟ آج بھی یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم قبر کے مردے کو مردہ مانتے ہیں. بھائی مردہ تو مانا تم نے، لیکن کون سا مردہ مانتے ہو؟ دیکھنے سننے والا، علم والا، شعور والا. اگر کسی مردے کے اندر مردہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، علم بھی ہے، شعور بھی ہے، تو وہ مکمل مردہ تو نہیں ہوا. پھر وہ مکمل مردہ تو نہیں ہوا نا. مکمل مردہ کون سا ہوگا؟ جو اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، وہ مردہ مکمل ہے جو ایسا مردہ ہو غیر احیاء جس میں زندگی نہ ہو. اب دیکھیں مولویوں نے حق اور باطل کو کیسے ملایا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مردہ کہتا، ہم بھی مردہ کہتے ہیں، لیکن کون سا؟ دیکھنے سننے والا. یہ مٹی کے اندر دبا ہوا، اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے، وہ دیکھتا سنتا ہے لیکن ہے مردہ. اس کے اندر زندگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو مردہ ہے وہ ادمرا مردہ ہے. یعنی ایسا مردہ ہے جو مکمل مردہ نہیں ہے. اب کبھی یہ اس کے لیے مثال دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم ایسا مردہ مانتے ہیں جیسا کہ سوئے ہوئے کو مردہ کہا جاتا ہے. جیسا کہ سوئے ہوئے کو مردہ کہا جاتا ہے، اصل میں سویا ہوا جو ہے وہ حقیقی مردہ نہیں ہے. سوئے ہوئے کو مردہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جب آپ دو چیزوں کی ضد بیان کرو گے، دو چیزوں جیسے قرآن کہتا ہے کہ زمین مردہ تھی
کون سی زمین کو کہہ رہا ہے؟ جو بنجر تھی، جس میں کھیتی نہیں اگتی، باغ نہیں اگتے۔ اللہ کہتا ہے زمین مردہ تھی، ہم نے زندہ کیا۔ اب دیکھیں یہ دونوں کی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ زندگی، زمین کی زندگی یہ ہے اس کا سبزہ اگانا، فصلیں اگانا، باغات اگانا، اناج اگانا، تو زمین کی موت کیا ہوگی؟ اس کا بنجر ہو جانا۔ اگر میں یہ کہوں کہ جاگنا زندگی ہے تو سونا کیا ہوگا؟ موت کہلائے گی۔ اگر میں یہ کہوں کہ حرکت زندگی ہے تو سکون جو ہے موت کہلائے گا۔ تو یہ جو سویا ہوا مردہ ہے وہ اس معنی میں ہے، ورنہ زمین جو ہے اس کی زندگی لے لہانا ہے اور اس کا مردہ ہونا بنجر ہو جانا ہے۔ اب انسان جو ہے نا، اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، سمجھنا، عقل و شعور، فہم، یہ اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اور موت کیا ہے؟ ان میں سے کوئی بھی علامت باقی نہ رہے، وہ موت۔ تو یہ ہے حقیقی مردہ۔ قرآن کے کیا کہتا ہے؟ اموات غیر احیاء، یعنی یہ غیر احیاء والا جو مردہ ہے نا، یہ سویا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوئے ہوئے مردے کو غیر احیاء نہیں کہا۔ کس کو کہا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ مشرکین کس کو پکارتے ہیں؟ قبروں میں دفن مرے ہوئے کو پکارتے ہیں۔ یا کوئی مر گیا اور تو اس کو پکارتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء۔ تو دیکھیں اموات میں تو مولوی چکر دیتا ہے کہ سویا ہوا بھی مردہ ہے، لیکن اللہ نے کہا غیر احیاء، یعنی یہ ایسے مردے ہیں جن میں زندگی نہیں۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو ان کی تلویث تھی نا، وہ ختم ہو گئی، اللہ نے راستہ روک دیا۔ اب کوئی فریب نہیں دے سکتا، اب آپ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی مشرک قبر پرست یہ کہے کہ ہم قبر میں اس کو مردہ مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ ایسا مردہ مانتے ہیں جیسا سویا ہوا ہے، غیر احیاء نہیں مانتے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تلویث کر رہے ہیں، حق اور باطل کو ملا رہے ہیں۔ فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، یعنی جو بھی حق اور باطل کو ملائے گا۔ دیکھیں خالص جس کو کہتے ہیں نا کہ زہر کڑوا ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو کڑوا زہر دیں گے پینے کے لیے کبھی نہیں پیے گا، لیکن اگر وہ زہر شہد میں ملا کے دیں گے پی لے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں تلویث، حق کے ساتھ باطل کو ملانا، شہد میں زہر کو ملا کے دینا کہ یہ پیو، یہ ہے تلویث۔ اسی طرح اللہ کے احکامات میں اپنے باطل عقائد کو ملا کر قرآن کے ساتھ پیش کرنا۔ دیکھیں کوئی بھی، چاہے وہ آج کا مولوی ہو یا بنی اسرائیل کا ہو، یہودیوں کا مولوی ہو، عیسائیوں کا ہو، وہ جو بھی دین پیش کریں گے نا اپنا شرکیہ، تو وہ اللہ کا دین بنا کے پیش کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے یہ کفر ہے، اس کو مان لو۔ کون مانے گا؟ اگر ایک دکاندار کہے کہ میرے پاس یہ جتنی پیاز ہے ساری سڑی ہوئی ہے، خرید لو، کون خریدے گا؟ پاگل بھی خریدے گا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں اچھا اور خراب مال مکس کر کے بیچ دیتے ہیں، بک جاتا ہے، خرید۔ تو اسی طرح حق کے ساتھ باطل کو ملایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دودھ والا پانی دے گا کہ بھائی یہ دودھ ہے اسے لے لو، کون لے گا؟ کون بیوقوف ہے؟
لیکن اگر اسی پانی میں دودھ ملا کے دے گا لوگ کہیں گے خرید لیں گے لوگ. تو ہمیشہ صحیح کے ساتھ غلط کو، حق کے ساتھ باطل کو ملا کے دیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. یہی حلوہ ہے مولویوں کا، اور یہ سب سے خطرناک حلوہ ہے، سب سے خطرناک حلوہ ہے. دیکھیں اگر کوئی مولوی نماز پڑھانے کھڑا ہو، مائیکل جیکسن بن کے آ جائے، تو آپ بولو گے یار اس کے پیچھے کون نماز پڑھے گا، یہ تو ڈانسر ہے. لیکن اگر وہی مائیکل جیکسن جبہ کرتا پہن کے آ جائے، ٹوپی چھوپی لگا کے، آپ بولو گے یار ماشاء اللہ یار کیا کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے. تو دیکھیں ہمیشہ ہاں لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے حق اور باطل کو ملا کر، اس کے بغیر نہیں ہوتا. آج بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو اسے مردہ مانتے ہیں حدیث میں، اور ہم کہتے ہیں مردہ کو ہوتا ہے. تو بھائی وہ مردہ مانو نا جو قرآن کہتا ہے اموات غیر احیا. تم وہ مردہ مان رہے ہو کہ اموات تو مان رہے ہو، لیکن کبھی کہتے ہو کہ یہ خواب دیکھ رہا ہے، اس کو عذاب ویسے ہوگا جیسے خواب میں ہوتا ہے. کبھی کہتے ہو یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو یہ غیر احیا کہاں سے ہوا؟ غیر احیا تو نہیں ہوا نا. تو اسی طرح سے یہ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حالانکہ تمہارا حال یہ ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کے پڑھنے والے ہو، جاننے والے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم نادان، ناسمجھ، بے وقوف، جاہل اور احمق نہیں ہو. تم یہ جو بھی فنکاری دکھا رہے ہو نا، یہ جان بوجھ کے تمہیں پتہ ہے کہ کتاب میں ایسا نہیں ہے. اب وہ کس طرح چھپاتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک حدود کا مقدمہ آیا، یہودی تھا. وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیں ہمارا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے؟ یہودی کہنے لگے ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو زنا کاری کرے اس کو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھاؤ. تو اللہ کے نبی نے کہا لاؤ تورات. تورات لائی گئی. عبداللہ بن سلام جو وہاں موجود تھے، وہ ایمان لا چکے تھے، یہودیوں کے عالم تھے، وہ بھی موجود تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا پڑھ کے سناؤ. وہ تورات کی آیت پڑھ کے سنانے لگا. اچھا جب آیت کے اندر رجم کا واقعہ آیا تو اس یہودی نے ہاتھ رکھ لیا اس کے اوپر، یہودی نے ہاتھ رکھ لیا. تو عبداللہ بن سلام نے کہا اس یہودی سے کہ تو ہاتھ ہٹا یہاں سے. اس کا ہاتھ ہٹایا تو نیچے جو ہے وہ رجم کی آیات موجود تھی تو تورات کے اندر. تو آپ دیکھیں کس طرح سے وہ چھپا رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا نا جو بھی چھپا رہا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مولوی حضرات جو ہے یہ دنیاوی فائدے کمانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جو کتمان کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، کس لیے بیچتے ہیں؟ کہ وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ دین فروشی کس لیے؟ آپ دیکھیں دین فروشی کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ قرآن پر جائیں، حدیثیں پر جائیں، دین فروشی کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک دلیل لے کے آتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ اجر کے لائق اللہ کی کتاب ہے. اب ہر مولوی جتنے یہ دین فروش پیشہ ور دین کے کاروباری بیوپاری ہیں، یہ سارے ایک ہی روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے جو آ رہی ہے. باقی پورے قرآن کے اندر فرمایا حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں کے پاس، بلکہ قرآن تو روک رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
قرآن کہتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری علی رب العالمین، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت میرا اجر اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک روایت لے کے آتے ہیں، حالانکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ایک روایت سے یہ روایت کو جو چھوڑیں، قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر پورا ایمان کی جو شرائط ہے وہ بیان نہیں ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ہے۔ شراب کی حرمت کے لیے بھی قرآن کے اندر 4-5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو ایک آیت کے اندر حرمت آئی ہے، باقی 3-4 آیتوں کے اندر حرمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ کسی ایک حدیث میں نہیں ہے، یہ تو بہت ساری روایتوں میں جمع کر کے نماز بنائی گئی ہے، کسی ایک روایت میں نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب عمل کا معاملہ بھی ایک میں نہیں ہے تو عقیدے کا معاملہ، ایمان کا معاملہ کیسے ملے گا؟ بھائی اس کے لیے تو سب دیکھنا پڑے گا نا آپ کو، قرآن، حدیث، نبی علیہ السلام کا طریقہ، لغت، صحابہ کا عمل، امت کا عمل، صحابہ کا عمل کیا تھا، یہ ساری چیزیں لینے کے بعد اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر یہ مسئلہ کہ مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں قرآن اور حدیث کو لینا ہوگا، اور اس کے میں بالکل کلیئر ہے کہ عذاب کا معاملہ کہاں ہے۔ تو کسی ایک روایت کے اوپر معاملہ نہیں بنتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ میت ہے، میت کا عذاب ہوتا ہے۔ آج کل یہ قبر پرست یہ کہہ رہے ہیں نا، تو اسی قبر کے اندر ہو رہا ہے نا، یہ مردہ ہے نا، تو ہم سے ہی کہتے ہیں کہ بیٹا آپ مردہ مانتے کہاں ہو اس کو؟ آپ اس کو قرآن والا مردہ مان لو، آپ خود اس کو عذاب سے بھاگو گے۔ آپ تو اس کو اللہ نے جو مردہ بیان کیا وہ مانتے ہی نہیں ہو، آپ تو اس کو آدھا زندہ آدھا مردہ مانتے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ قبر کے اندر عذاب آدھے زندے آدھے مردے کو ہوتا ہے، جو مردہ آدھا زندہ ہو آدھا مرا ہوا ہو، آدھ مرا ہوا مردہ ہو، اس کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ کون سی حدیث میں؟ اور آدھا زندہ آدھا مردہ ہو تو مرا ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ جو ہے کسی کی میت کا اعلان کرتے ہو تو کب کرتے ہو؟ جب زندگی کی تمام علامات اس میں ختم ہو جائیں، یہاں تک کہ جس بندے کو فالج ہو جاتی ہے، پورا جسم جو ہے فالج مفلوج ہو جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں چل رہی ہوتی ہیں، باتیں کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو تب گھر والے کہیں گے نا کہ ہاں مر گیا۔ یعنی مردے کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا حواس خمسہ، خمسہ 5 حواس، دیکھنا، سننا، سونگنا، محسوس کرنا، حرکت کرنا، یہ سارے خمسہ حواس اگر ختم ہو جائیں جب وہ مرتا ہے، لیکن اگر مردہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں چلا رہا ہے، تو وہ مکمل مردہ نہیں ہے، اس کو قبر میں نہیں دفنایا جائے گا۔ تو روایات کی بنیاد پہ اگر آپ ادھوری لیتے ہو تو بھائی آپ تو خود کہتے ہو کہ یہ مردہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اللہ تو کہتا ہے مردہ نہیں سنتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ معاملہ کہیں اور کا ہے، اور اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہے۔ ابو طالب، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ابو طالب نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، آپ کے خلاف ڈھال بنے رہے، مکے میں نبی علیہ السلام پر پابندی لگا دی گئی کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اب ان کے ساتھ کوئی لین دین کاروبار نہیں کرے گا۔ مشرکین، مکے کے مشرکین نے
حیض کے مقام پر انہوں نے جمع ہو کر اور حلف اٹھایا کہ آؤ ہم حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ ہم آج سے محمد اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے، کوئی کاروبار نہیں کریں گے، ان کی یہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ نبی علیہ السلام پہ براہ راست ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، ابو طالب ڈھال بنے ہوئے تھے۔ پابندی لگا دی کہ آپ یہ جو شیخ ابی طالب کی گھاٹی ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پابندی حج کے موقع پر وہ تھوڑی رعایت دیتے تھے، تو جب حج کے موقع میں رعایت ملی تو اللہ کے نبی طائف چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ابو طالب نے اتنا ساتھ دیا۔ پوچھا جب ان کی وفات ہو گئی، نبی علیہ السلام نے علی سے کہا کہ جاؤ انہیں دفنا دو۔ نبی علیہ السلام کو پتہ کیسے چلا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا، آپ کے گمراہ چچا مر گئے۔ علی اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا گمراہ چچا نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں وہ مر گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ ان کو دفنا کے آ جاؤ۔ وہ گئے، انہوں نے دفنایا، واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی انہوں نے بڑا ساتھ دیا، ان کو کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس اتنا کہ جہنم میں گھٹنوں تک آگ میں ہے۔ ابو طالب کہاں ہیں؟ جہنم میں، قبر کے اندر دفنایا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا قبر کے اندر، کہا جہنم میں گھٹنوں تک آگ میں ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں موجود ہیں نا۔